الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شم جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است من علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دعائے حفظ البحر کے چلے کی اس اختتامی تقریب میں آپ سب ہم سب یہاں جمع ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس عظیم الشان دعا کا ورد آپ حضرات نے 40 روز تک کیا اور 40 روزے بھی رکھے۔ حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، اور ہمارے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی نگاہ کرم ہے کہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے، ورنہ ہمیں یہ طاقت نہیں کہ ہم یہ کر سکیں۔ یہ سب انہی کی نگاہ کرم ہے۔ آپ تمام حضرات نے بڑے شوق سے، بڑی عقیدت سے، بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ اس کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے کہ ہم مزید اس کو جاری رکھ سکیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-3 ضروری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے اور پھر میں زیادہ چاہوں گا اسی چلے کے تعلق سے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو یاد رکھیے ہر وظیفے کے تابع موکلات ہیں، فرشتے، اور جب انسان اس کا ورد کرتا ہے تو وہ سارے موکلات اس کے تابع ہو جاتے ہیں، یعنی اس پڑھنے والے کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ اسے ناگہانی حادثات سے بچاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت پیدا کرتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہونے والی چیز پہلے سے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ حقیقت ہے، جب آپ اس کو مسلسل پڑھیں گے تو یہ چیز بھی پیدا ہوگی کہ انکشافات بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی ناگہانی آفت آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی ہے، پہلے سے انڈیکیشن ہو گیا، یہاں نہیں جانا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں سب سے ضروری بات کیا ہے کہ جو بھی آپ کے قلب پر چیز ظاہر ہو، جس کو طریقت کی زبان میں کہتے ہیں واردات قلبی، جو کچھ ظاہر ہو اس کو سوائے اپنے شیخ کے اور کسی کو نہ بتائیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اب ایک چیز آپ کو پتہ چل گئی، ایک چیز ہونے والی ہے اور پہلے سے آپ کے علم میں آ گئی، اب آپ خوش ہو گئے کہ مجھے پتہ چل گیا۔ اب لوگوں میں بیٹھ کر کہا کہ مجھے تو یہ پہلے سے معلوم تھا، یہ جو ہونا تھا یہ تو میں پہلے سے جانتا تھا، مجھے پہلے سے انکشاف ہو گیا تھا۔ جب یہ کہا اسی وقت یہ چیز چھن گئی۔ اتنا نازک مسئلہ ہے، اگر آپ نے بیٹھ کر بیان کر دیا تو وہ چیز چھن گئی، پھر دوبارہ وہ کیفیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے، جو ہم نے بتا دیا بس، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں۔
اسی لیے میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الدیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے جب مشاہدہ ہوتا ہے تو زبان بند کر دی جاتی ہے. جب مشاہدہ ہوتا ہے زبان بند کر دی جاتی ہے. آنکھیں کھلی رکھو، سب دیکھتے رہو، لیکن زبان سے کسی کو کچھ نہ بتاؤ. جتنا بتانے کا حکم ہوا بتا دیا، جتنا نہیں ہوا نہیں بتایا. ہمارے سامنے بزرگان دین کی پوری ہسٹری موجود. حضرت غوث اعظم گیلانی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت محبوب ربانی، امام ربانی، یہ سارے بزرگان دین اولیاء کاملین، کسی نے کبھی بھی اپنی عبادت ریاضت کے متعلق نہیں بتایا میں نے اتنے جلدے کیے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ چیز مجھ پر ظاہر ہوئی، اتنی تجلیات کا ظہور ہوا. کبھی نہیں. زبان بند. راز ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جب بتا دیا تو پھر راز راز نہیں رہا. پھر راز کیسے رہا؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آگے نہیں بتانا. آپ نے دوسرے کو بتا دی، اس نے تیسرے کو بتا دی، وہ راز رہا کہاں؟ وہ تو راز افشا ہو گئے نا. اور لوگوں کی کیفیت یہ ہے، کبھی ہم آزمانے کے لیے کوئی چیز کسی کو بتاتے ہیں. ایک صاحب کو بتایا آگے نہیں بتانا، اس نے دوسرے کو بتا دی، کہتا ہے آگے نہیں بتانا. وہ تیسرے کو بتا کے کہے گا آگے نہیں بتانا. پتہ چلا آگے سے سب جگہ پھیل گئی، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بتانا نہیں. کیا مطلب؟ پیٹ میں بات ٹکتی نہیں. تو جس کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی، جو راز کو راز نہ رکھ سکے، وہ طریقت میں ترقی نہیں کر سکتا. اور جس نے فاش کر دیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، سمجھ لو کچھ نہیں. اس لیے جو کچھ کرو سوائے اپنے شیخ کے کسی کو نہ بتاؤ. جو کچھ آپ کے قلب پر واردات قلب جو کچھ ظاہر ہو، کوئی چیز کسی چیز کا انکشاف ہوا، کوئی چیز پتہ چلے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ورنہ وہ چیز آپ سے چھن جائے گی. اور اگر آپ نے اس راز کو راز رکھا، پھر اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. پھر یہاں تک کہ انسان کا چہرہ آپ دیکھیں گے اور اس کا دل آپ پڑھ لیں گے. پھر کیفیت کی فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتقوا فراست المؤمنین فانہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو جو اللہ کے نور سے دیکھے، اس سے کیا چیز چھپی ہے، کیا چیز پوشیدہ یا مخفی رہ سکتی؟ ان بزرگان دین اولیاء کاملین نے عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، مجاہدات کرتے رہے، اپنے قلب کو آئینے کی طرح روشن اور منور کر لیا. جس پر نگاہ ڈالی اس کا پورا ایکس رے کر لیا، پورا ایکس رے کر لیا. زبان سے کیا کہہ رہا ہے اور دل میں کیا خیال لے کر آیا، لیکن کبھی بتایا نہیں، کبھی ظاہر نہیں کیا. تو جب تک آپ راز کو راز رکھیں گے، اور یہ ضروری ہے، تو اس میں پھر مزید ترقی ہوگی. اور اگر لوگوں میں بیٹھ کر بتا دیا کہ یہ چیز مجھے ظاہر ہو گئی، یہ چیز مجھے پہلے سے پتہ چل گئی، تو آپ سمجھے کہ وہ چیز چھن جائے. ابھی بہت کچھ ہے، ہم خالی ایک چلہ کر کے سمجھتے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا. بزرگان دین نے جو کیا اس کا عشر عشیر بھی ہم نے نہیں کیا. جو ان لوگوں نے عبادت کی، ریاضت کی، مجاہدات کیے، اپنے نفس خوشی کی، اس کا تو عشر عشیر بھی کہ نہیں ہے. یہ تو اتنا آسان آپ کے لیے کر دیا گیا کہ اگر پھر بھی نہ کریں تو پھر ہم سے زیادہ نالائق اور کون ہے. عام طور پہ 40 روزے آدمی نہیں رکھ سکتا، رمضان کے روزے ہی لوگ چھوڑ دیتے. اسی لیے والد گرامی نے حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چلے کو رمضان کے ساتھ کر دیا کہ یکم رمضان سے آپ شروع کریں، 30 روزے یا 29 روزے سب کے ساتھ رکھ لیے. اس کے بعد 10 یا 11 روزے آپ رکھیں، 40 پورے ہو. کتنا آسان. اور اگر آپ سے کہا جائے کہ رمضان کے بعد شروع کرو، رکھے گا کوئی؟ کتنے لوگ ہیں جو کہیں کہ ہاں جی ہم 40 روزے رکھ سکتے ہیں رمضان کے بعد؟ کوئی نہیں رکھ سکتا. یہ بقیہ 11 رکھنے میں ہی پریشان ہو جاتا. کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ یہ اب یہ رہیں گے تو 40 پورے کہاں سے ہوں گے؟ نہیں، کوئی صورت نہیں کر رہا. ایک صاحب نے تجویز پیش کی پہلے سے اگر ہم شروع کر دیں، ہم رمضان سے پہلے شروع کر دیں. کیوں؟ نہیں، اسی لیے کہ عید کے بعد لوگ کھاتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. عجیب سا لگتا ہے. کسی سے ملنے جاؤ تو وہ کھا رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. روزہ. اللہ کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ آج وہ کھا رہا ہے، تم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو، تمہارا یہ صبر اور تمہارا یہ روزہ پورے سال تم اس کی برکتیں کھاؤ گے، اس کا فیضان اٹھاؤ گے، اس کے برکات اور ثمرات دیکھو گے. صرف 11 دن خاموش رہ جاؤ، 11 دن کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکو، اس میں بھی پریشانی نہیں. یہ ذرا مشکل ہے.
خیر بہرحال ہم نے تو اتنا آسان کر دیا، something is better than nothing، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ پھر کچھ آدمی بھی ایسا کریں چلہ کر لیں، روزہ نہ رکھیں، روزے کے بغیر چلہ کہاں سے ہوگا؟ کہ خالی دعا پڑھ لیں گے چلہ نہیں رہیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، چلو پھر کر لیں۔ پھر اسی لیے کسی کو اللہ الصمد کا شروع کرا دیا کہ 3125 پڑھیں 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے، کسی کو یا باسطوں کو شروع کرا دیا، کسی کو یا عزیزوں کو شروع کرا دیا۔ کچھ تو کرے، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے نا۔ اول تو یہی کرنا چاہیے، یہ نہیں تو اللہ الصمد کا کر لیں، وہ نہیں تو یا باسطوں کو کر لیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے اعمال و افعال و کردار کو درست کرنا۔ آپ کسی سے کہہ دو کہ جھوٹ مت بولنا، کہ جی ہاں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور وہاں جا کے صبح سے جھوٹ بولنا شروع، دکان پہ بیٹھے تھے صبح سے شام تک جھوٹ ہی جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، نوکری پہ جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ۔ اتنی جھوٹی دنیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ دیکھتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کو ایوارڈ بھی دیتے ہیں۔ خیر وہ پھر بات الگ چلیے۔ تو اب بزرگان دین نے اسی لیے انسان کی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، کسی کی دل آزاری سے، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے وظائف میں لگا دیا۔ پڑھتے رہو۔ اب کسی سے کوئی گھنٹہ خاموش رہو، رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ خاموش رہنے بڑا مشکل ہے، انسان کا ہاتھ تھک جاتا ہے، پیر تھک جاتا ہے چلتے چلتے۔ یہ اتنی سی زبان یہ نہیں تھکتی، مسلسل بولتا ہی رہتا ہے۔ عورتوں کی تو کچھ زیادہ ہی چلتی ہے۔ اب کسی سے کہو کہ چپ رہو، نہیں رہ سکتا۔ سب سے بہتر وظیفہ اس کو، بہتر طریقہ اس کو وظیفہ بتاتا۔ کوئی عورت آئی اس کو وظیفہ بتاتی ہے، مرید آئے اس کو وظیفہ بتاتا۔ اب آپ غور کریں کہ اگر 1 گھنٹہ اس کے وظیفے میں لگے گا، مثلا اللہ الصمد پڑھ رہا ہے 3125 مرتبہ، اور 1 گھنٹہ اس میں لگا، تو 1 گھنٹے وہ جھوٹ سے بچا نہیں بچا، غیبت سے بچا نہیں بچا، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے، اور کچھ بھی نہیں کر رہے تو حکومت پہ تنقید کر رہے۔ جب کچھ بھی نہیں ملا نا تو حکومت پہ تنقید کر رہے۔ تو لہذا ہمارے بزرگوں نے بہترین طریقہ نکال دیا، وظیفے میں لگا دیا۔ صبح یہ پڑھنا ہے، دوپہر کو یہ پڑھنا ہے، شام کو یہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے میں دھیان لگا رہے گا، خود بخود بچا رہے گا، اس کو جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، فرصت ہی نہیں ملے گی۔ باہر صورت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح ہر فیلڈ کے لوگوں نے اپنی فیلڈ میں، اپنی لائن میں ریسرچ کی، سائنٹسٹ نے اپنی لائن میں ریسرچ کی اور کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی، اسی طرح دیگر شعبوں میں، طریقت میں بزرگان دین نے انسان پر ریسرچ کی، اس کو کس طرح جھوٹ سے روکا جائے، کس طرح گمراہی سے نکال کر ہدایت پر لگا دیا جائے۔ اس کو اللہ ہی کا ذکر روک سکتا ہے، اس کو اللہ کے ذکر میں لگا دو، اللہ کے ذکر میں لگا دو۔ اور اس میں کیا ہوگا؟ ایک چیز میں ساری چیزیں ہیں۔ اگر صرف کہو تو خاموش رہے، اور خاموش رہے گا تو اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تو خیر ہے، سرکار نے فرمایا من سمتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ وظیفہ بھی پڑھے گا، جتنی دیر پڑھے گا فحش گوئی سے بچا رہے گا، جتنی دیر پڑھے گا اس کے وہ سارا ٹائم عبادت میں شمار ہوگا، اور جتنی دیر عبادت کی تو زبان ہر چیز سے پاک صاف رہے گی، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی۔ اور جب زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گی، زبان میں اثر پیدا ہو کر دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ ایک چیز میں ساری چیز۔ تو اس لیے یہ ایسا روحانی تحفہ ہے کہ اس کو آپ اس چلے کے بعد بھی جاری رکھیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ 40 روزے بھی رکھتے ہیں، 40 دن تک مسلسل پڑھا، لیکن جب جیسے آج یہ تقریب ہو گئی اس کے بعد چھوڑ دیں، اب ختم، پورے سال نہیں پڑھا، پھر آ رہے ہیں اجازت دینے کے لیے، ہاں بھائی کتنا پڑھتے ہو؟ کہ نہیں 7 دفعہ پڑھا تھا۔ میں نے کہا نہیں چلے کے بغیر، کہیں چلے کے بغیر تو پڑھا ہی نہیں۔ ارے پورا چلہ کر لے پھر پڑھا ہی نہیں، پھر اس کے بعد نہیں پڑھا۔ اللہ کے بندے، یہ تو اس کی زکوٰۃ ہے، دعائے حفظ البحر کی زکوٰۃ ہے۔ اس کی دعوت کے 3 طریقے، 3، اور ان 3 طریقوں میں سب سے آسان طریقہ یہی چلہ 40 دن کا، ورنہ دیگر طریقے جو اس میں موکلات کی حاضری ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے انسان ڈر کے بھاگ جائے، اس کو برداشت نہ کر سکے، اس کے چہرے کو، اس کے خوفناک چہرے کو۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے، یکم رمضان سے شروع کیجئے، انڈا مچھلی گائے کے گوشت کا پرہیز کیجئے، 40 دن آپ نے کیا، باقی عید کا دن چھوڑ کے 10 یا 11 روزے پورے کر لیے، چلہ پورا ہو۔ اتنا آسان طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد
جس تعداد میں آپ عام طور پر پڑھتے ہیں اسی تعداد میں پڑھتے رہیے. کوئی 1 مرتبہ پڑھتا ہے، کوئی 3 مرتبہ، کوئی 7 مرتبہ، اسی تعداد میں پڑھتے رہیے پابندی کے ساتھ. تو اس میں کیا ہوگا، ہر سال پڑھنے میں اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور جب اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی وہ چیز آپ کے علم میں آ جائے گی، عمل میں آ جائے گی. اور جب وہ چیز عمل میں آ جائے گی تو 1 مرتبہ بھی دعائے ذل بحر پڑھ دو گے کامیاب ہو. عمل میں آنے کے بعد اس میں کتنی چیزیں، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اشارہ کرتے ہیں نا. اچھا اشارے پہ بھی مجھے ایک اور بات یاد ہے، بہت سے لوگ سب کے بیچ میں بیٹھ کے اشارے کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. ایک تو ویسے بھی اشارے کرنا اچھی بات نہیں، لیکن خیر یہ دعائے ذل بحر کا اشارہ ہے. اب ایک صاحب کو بتائیے، وہ سب ریل میں سفر کر رہے ہیں، ریل میں، اور ذل بحر پڑھتے پڑھتے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وَزُلْزِلُوا برابر والا بیچارہ پیچھے ہٹ گیا، یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو کیا پتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایک دنیا دار آدمی، اس کو کیا پتا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں یا کسی ایسی جگہ ہیں جہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ اشارے نہیں کریں، بغیر اشارے کے پڑھیں. اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ ضرور اشارہ کریں، کہ کیا مطلب اپنے آپ کو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا ہے. ورنہ اپنا مسلح بچھا کے بیٹھ کے سب کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں، اشارات کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر ریاکاری آ گئی. اور جب ریاکاری آتی ہے تو خلوص رخصت ہو جاتا ہے، اور جب خلوص رخصت ہو جائے تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے. اس لیے جب ایسی جگہ ہو تو اشارہ نہ کریں، بغیر اشارے کے پڑھ لیں، لیکن پڑھنا ضروری ہے. جب مسلسل پڑھتے رہیں گے یہ آپ کے عمل میں آ جائے گی، اور جب یہ عمل میں آ جائے گی تو کسی بھی مقصد کے لیے 1 مرتبہ بھی اگر پڑھ دیں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ کہ بہت سے لوگ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، کسی افسر کے پاس جانا ہے، کسی اور اس میں جانا ہے، تو جو لوگ مسلسل پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ اجازت ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو، آپ چاہیں کہ میں جاؤں اور یہ کام ہو جائے، اسی وقت جانے سے پہلے 1 مرتبہ ذل بحر پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں اور چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور ہو جائے. اس کی بڑے برکات ہیں، بڑے اس کے ثمرات ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم پابندی کریں. ہم پابندی نہیں کرتے. دشمنوں سے حفاظت، حادثات سے حفاظت، ناگہانی بلاؤں سے حفاظت، ترقی ظاہری اور باطنی، رزق میں برکت، روزگار میں برکت، لوگوں کی نظروں میں عزت، کیا کیا اس کے اندر ہے، بلکہ میں کہوں کیا کیا اس کے اندر نہیں ہے، کیا کیا نہیں ہے. حفظ البحر ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور سمندر میں سب کچھ ہے. سمندر سب کچھ اپنے اندر لے لیتا. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش. لوگ اچھلنا شروع کر، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اور یہ بزرگان دین اور یہ کاملین جو وہاں آرام فرما ہیں، تمام علوم و معارف اپنے سینے میں، اس کے سمندر اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا. اصل یہ لوگ جو تمام راز اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں، علوم و معارف کے سمندر لیے بیٹھے ہیں، تو اس سمندر کو، حفظ البحر کو پڑھو گے تو سمندر بنو گے نا. دریا نہ بنو، سمندر بنو. سب کچھ اپنے سینے میں لے، اور سمندر بننے کے لیے اس کو پڑھنا ہے، بڑی محنت کرنی ہے. ابھی کچھ نہیں کیا ہم نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، پابندی کریں، اور پھر اس کے نتائج، اس کے ثمرات، روحانی، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، یہ سب آپ خود بخود آپ کے سامنے آ جائیں. اس لیے جن حضرات نے بھی اس کا چلہ کیا ہے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ہدایت بھی دیتا ہوں کہ اس کو بڑی پابندی کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی روحانی اور جسمانی، ظاہری، باطنی، یہ تمام ترقیاں آپ کو ضرور ضرور ملیں گی. اس کے علاوہ جو حضرات اللہ الصمد کا جنہوں نے چلہ کیا، اور اس کے علاوہ دیگر، تو انہوں نے اگر 3125 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا ہے تو اب اس چلے کے بعد صرف 1100 مرتبہ فجر کے بعد پڑھیں اللہ الصمد یا باسی. تو اس کے علاوہ جو بھی ہے 1100 مرتبہ فجر کے بعد وہ پڑھیں. تو انشاءاللہ یہ پورے سال میں کو اسی طرح پڑھنا ہے، اور اگر کسی کے پاس ٹائم ہو تو 3125 بھی پڑھ سکتا ہے. دوسری خوش آئین بات یہ بھی ہے کہ یہ چلہ صرف کراچی میں ہی نہیں ہوا. ویسے تو تمام مریدین اپنے اپنے طور پہ کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ میرے برادران اصغر یعنی صاحبزادہ مصطفیٰ اشرف جیلانی اور صاحبزادہ جمال اشرف جیلانی،
انہوں نے اپنے اپنے مقام پر مصطفیٰ میاں نے ملتان میں اور جمال میاں نے فیصل آباد میں وہاں آج ہی یہ تقریب منعقد کی، اور انہوں نے بھی وہاں سے ہم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اس محفل میں دعا کی درخواست کر دیں اور ہماری طرف سے بھی اصالِ ثواب کر دیں، حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کل رات یعنی گزشتہ کل جو گزر چکی تھی، ہالینڈ میں کل آخری دن تھا چلے گا، کیونکہ وہاں چاند ایک دن پہلے ہوا تھا، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم اسکائپ کے ذریعے آپ کی تقریر سنیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کل رات کو 1:15 بجے اسکائپ کے ذریعے ہم نے یہاں سے خطاب کیا، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں وہ لوگ سارے روزہ کھول کر بیٹھے، اس کے بعد تقریر ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور پھر وہ رخصت۔ تو یہ سلسلہ ہالینڈ میں بھی چل رہا ہے۔ گویا حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض حضرت اشرف المشائخ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اور الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ میں جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ سب اس دعا کے عامل۔ بانی سلسلہ اشرفیہ تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرکز، مخدوم الآفاق سجادہ نشین اول خانقاہ عالیہ اشرفیہ حضرت سید عبدالرزاق نور العین اشرفی الجیلانی نور اللہ مرکز، مجدد سلسلہ اشرفیہ ہم شبیہ غوث العظم اعلیٰ حضرت سید شاہ علی حسین اشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں رحمۃ اللہ، ان کے جانشین آفتاب اشرفیت علامہ سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ، ان کے جانشین علامہ سید اظہار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ، محدث اعظم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوی نور اللہ مرکز، اور ان کے دونوں صاحبزادے شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں غازی ملت علامہ ہاشمی، یہ سارے کے سارے اسی دعا کے عامل ہیں، جو پڑھتے رہے اور پوری زندگی گزار دی اور جو موجود ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں اس دعا کو سب سے زیادہ اس کی اشاعت کرنے والی شخصیت قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی، اور ان کے بعد ان کے جانشین اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرکز۔ اور انہوں نے اس طرح اس کو جاری کیا کہ ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا کہ صرف 4 آدمی چلا کرتے تھے، اس کے بعد سلسلہ بڑھتا رہا اور آج یہ سارے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور صرف پاکستانی میں نہیں، ہالینڈ میں بھی، ساؤتھ افریقہ میں بھی، دبئی میں بھی، اور یہاں ملتان اور فیصل آباد میں بھی، سب جگہ یہ فیض چل رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ فیض جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیض کو تا قیامت جاری رکھے، اور آپ تمام حضرات کو، ہم سب کو اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔